غزہ میں کھانا حاصل کرنے یا اس کی کوشش بھی کرنے سے آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی براہ راست گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہ کراؤڈ کنٹرول کا ان کا طریقہ ہے۔ آپ اقوام متحدہ کی ٹیم کی آوازیں سن سکتے ہیں جس نے یہ اپنی گاڑی کے اندر سے فلمایا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے قافلے کے جنوبی غزہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ٹرکوں کو دیکھا اور انہیں پرے بھیج دیا۔ غزہ شہر میں پٹی کے شمال میں موجود مایوس ہجوم کے ہلاک شدگان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ انہیں اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت گولیاں ماری جب وہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابو رامی المصری کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت ہلاک ہوا جب اسرائیل نے ایک ٹینک شیل چلایا تھا۔ وہ کھانا، آٹا اور جو بھی مل سکے حاصل کرنے گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے بھائی بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جو بچے پہلے ہی طبی مسائل کا شکار ہیں وہ مزید خطرے میں ہیں۔ سما مطار اپنے بچوں 4 سالہ عامر اور 6 سالہ یوسف کی خوراک کے لیے بہت پریشان ہیں۔ دونوں لڑکوں کو دماغی فالج ہے، اب وہ غذائی قلت کا بھی شکار ہیں۔ جنگ سے پہلے ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ ان کو خاص کھانے، پھل، سبزیاں اور دودھ سے بنی چیزیں دی جاتی تھیں۔ میں فریزر میں ان کے لیے چکن سوپ رکھتی تھی اور اس کے علاوہ بسکٹس اور کیکس بھی۔ اب یہ سب چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ مصعب الدبس 14 سال کی عمر میں ایک صحت مند لڑکے تھے جب مئی میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے سر پر شدید زخم آئے اور وہ مفلوج اور نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اب وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ان کی ماں شہناز ان کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسرائیل میں حماس کی زیر حراست باقی ماندہ یرغمالیوں کے حمایتیوں نے تل ابیب میں سڑکیں بلاک کر رکھی ہیں۔ ان کی پریشانی میں حماس کی تازہ ترین ویڈیو نے مزید اضافہ کیا ہے جس میں ایک یرغمالی ابیاتر داؤد کو بہت ہی لاغر حالت میں دکھایا گیا ہے۔ بی بی سی یرغمالیوں کی وہ ویڈیوز نہیں دکھاتا جو زبردستی بنائی گئی ہوں۔ جنگ سے پہلے وہ اس طرح کے نظر آتے تھے۔ ڈینیل لفٹشٹس کے دادا دادی بھی حماس کے یرغمالی تھے۔ ان کی دادی کو رہا کر دیا گیا تھا اور ان کے دادا کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی حماس کی شبیہ پر ایکشن لے اور انہیں مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے کہے۔ تمام یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے تاکہ غزہ میں جنگ بندی ہو سکے۔ غزہ میں زیادہ سے زیادہ انسانی امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے۔ اس خوفناک صورتحال کو ختم کرنے کا یہ آسان ترین طریقہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں اب حکومت کو یہ کہنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں یرغمالی دیں، ہم جنگ ختم کر کے چلے جاتے ہیں؟ غزہ میں ایک مسلح خاندان کے بندوق بردار پیسوں کی عوض چند امدادی قافلوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت کہ ان پر IDF نے حملہ نہیں کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسرائیل کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ غزہ کا ڈھانچہ بکھر رہا ہے، یہ بھوک، افراتفری اور موت کی جگہ بن گیا ہے۔